بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کڈز فیری ٹیلز میں خوش آمدید۔ فرینڈز، میں آج آپ کی خدمت میں ایک اور سچی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل کڈز فیری ٹیلز سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ بڑھتے ہیں ہماری آج کی کہانی کی طرف۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا حاکم علی چلا آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی تھی اور چہرے پر غصہ چھایا ہوا تھا اور آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ پھر اچانک اس کے سامنے منشی آ گیا۔ اس نے اپنا سفید چشمہ درست کیا اور شیطانی مسکراہٹ لے کر بولا، آئیے جگیردار صاحب آئیے، وہاں آپ کا سب لوگ بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں اور اللہ بخش کو ہم نے ڈیرے پر بٹھا رکھا ہے۔ اگلے ہی لمحے حاکم علی لاٹھی پکڑے اور گول تکیے سے ٹیک لگائے غصے بھرے لہجے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سامنے زمین پر بیٹھے اللہ بخش کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ اللہ بخش ہاتھ جوڑے ڈرا سہما ہوا زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک طرف سکندر علی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف دلاور علی، بہادر علی اور بختاور علی کھڑے ہوئے تھے، اور اب تو منشی بھی ہاتھوں میں رجسٹر اٹھائے حاکم علی کے سر پر کھڑا تھا، اور حاکم علی مسلسل آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اللہ بخش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ڈر کے مارے اللہ بخش کو پسینے چھوٹ رہے تھے۔ پھر اچانک حاکم علی گرجتی ہوئی آواز میں بولا، اللہ بخش۔ حاکم علی کی اتنی دہشت دیکھ کر اللہ بخش تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اللہ بخش، بول، تجھے تیری اس غلطی کی کیسے سزا دی جائے؟ جگیردار صاحب، اگر کوئی انسان ہوتا تو آپ کے کھیتوں کی طرف کبھی بھی جانے کی غلطی نہ کرتا، لیکن وہ تو بے زبان جانور تھے جو غلطی سے آپ کے کھیتوں میں گھس گئے۔ لیکن جناب، غلطی میری ہی تھی جو میں نے اپنے جانوروں کا دھیان نہیں رکھ سکا، جس کے کارن آپ کے تمام کھیت برباد ہو گئے۔ ہو سکے تو مجھ بوڑھے غریب پر ترس کھا کر میری اس غلطی کو معاف کر دیں۔ ترس تو میں نے اپنے باپ پر بھی کبھی نہیں کھایا تھا، تو پھر تو کس کھیت کی مولی ہے؟ حاکم علی ایک دم اٹھ کھڑا ہوا، ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے اور تجھے معاف کر دیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تجھے تیری اس غلطی کی سزا ضرور ملے گی اللہ بخش۔ سکندر علی نے اتنا کہا اور خود اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چچا جی، یہ چھوٹے چچا بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اسے اس کی غلطی کی سزا ضرور ملنی چاہیے، دلاور علی نے اپنی ہتھیلی پر مکہ جماتے ہوئے کہا۔ حاکم علی بولا، کل کتنے جانور تھے اس بوڑھے کے، جن کی وجہ سے ہمارے تمام کھیت برباد ہوئے ہیں؟ 3 بھینس، 2 گائیں اور 4 بچڑے تھے چچا جی، بختاور علی نے انگلیوں پر گنتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، اب وہ تمام جانور اس وقت کہاں ہیں؟ چچا جی، اس وقت وہ تمام جانور آپ کے سالے بہادر علی نے قبضے میں لے لیے ہیں اور پچھواڑے میں باندھ دیے ہیں۔ ہاں بھائی صاحب، آپ کے بھتیجے بختاور نے بالکل ٹھیک کہا ہے، بہادر علی نے کہا۔ اچانک دلاور علی بولا، چچا جان، ان جانوروں میں سے 1 بھینس اور 2 بچھڑے میں رکھوں گا۔ پھر اچانک حاکم علی خان گرجتی ہوئی آواز میں بولا، اللہ بخش، تیرے وہ تمام جانور اس وقت ہمارے قبضے میں ہیں، اور حاکم علی تجھے اتنی دردناک سزا دے گا کہ تیری روح تک کانپ اٹھے گی۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے جگیردار صاحب، آپ اوپر والے کے خوف سے کچھ ڈریے اور مجھے میرے جانور واپس کر دیں۔ نہیں اللہ بخش، یہ انہونی ہے، ہمارے رستے تو بدل سکتے ہیں لیکن ہمارے اصول نہیں بدل سکتے۔ سن لیا تو نے اللہ بخش، سکندر نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا۔ بہادر علی، جی بھائی صاحب، اس بوڑھے پر اتنے کوڑے برساؤ کہ یہ اپنی آخری سانسیں تڑپ تڑپ کر نکال دے۔ حاکم علی کا حکم سن کر بہادر علی ہاتھ میں کوڑا لیے آ گیا۔ اب میں اس حرامی کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ آخری سانس تک یاد رکھے گا۔ اتنا کہتے ہوئے بہادر علی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کوڑا سیدھا کیا اور اللہ بخش پر برسانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت سے اس کے منہ سے چیخیں نکل رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں جگیردار صاحب، اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دے۔ ایسا سوچنا بھی مت اللہ بخش، یہاں غلطی کرنے والے کی سزا صرف موت ہے، موت۔ اتنا کہہ کر حاکم علی وہاں سے چلا گیا۔ باقی کے تمام لوگ بھی ساتھ چل دیے۔ اللہ بخش کی بے بسی پر
ہنستا ہوا منشی پیچھے پیچھے چل دیا۔ بہادر علی نے زور زور سے کوڑے برسانے شروع کر دیے۔ پھر چند ہی منٹوں میں اللہ بخش زمین پر گر پڑا اور تڑپ رہا تھا، لیکن اس نے کوڑوں کی بارش جاری رکھی۔ اللہ بخش کی دردناک چیخیں دور دور تک جا رہی تھیں۔ اچانک ہی حویلی کا دروازہ کھلا اور اللہ بخش خون میں لت پت پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ گرتا سنبھلتا ہوا اندر گرا۔ رابعہ جو چولہے کے قریب بیٹھی ہوئی تھی کھانا پکا رہی تھی، باپ کی ایسی حالت دیکھ کر بھاگتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ بابا بابا یہ کیا ہوا ہے؟ تجھے تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر سغرا بھی وہاں آ گئی۔ رابعہ یہ تمہارے بابا کو کیا ہوا ہے؟ سرتاج کچھ تو بولیے۔ اس گھر میں آہستہ آہستہ لوگ بھی اکٹھے ہو رہے تھے۔ رابعہ مسلسل رو رہی تھی، سغرا جبکہ اللہ بخش کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ سرتاج کچھ تو بولیے، تمہارے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہے؟ بڑی مشکل سے اس کی زبان نے ساتھ دیا اور اللہ بخش درد کی شدت سے کراتے ہوئے بولا، ہمارے جانوروں کی وجہ سے جگیردار حاکم علی کے تمام کھیت برباد ہو گئے ہیں، جس کی سزا اس نے مجھے یہ دی ہے، اور ہمارے تمام جانوروں پر اس ظالم نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے، اور تو انہوں نے مجھے اتنی بے دردی سے مارا ہے کہ اب میں 1 منٹ زندہ نہیں رہوں گا۔ رابعہ کی ماں، بابا بابا اللہ کے واسطے ہمیں چھوڑ کر مت جانا، تمہارے سوا ہمارا ہے ہی کون؟ رابعہ کی ماں، میری اس بیٹی کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ ان آخری الفاظ کے ساتھ اللہ بخش کی آنکھیں بند ہو گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ رابعہ اور سغرا اللہ بخش کی لاش پر دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ اوپر کھڑے تمام لوگ بہتی آنکھوں سے یہ ماتم دیکھ رہے تھے، لیکن ان لوگوں کو شاید ابھی تک سکون نہیں ملا تھا۔ انہوں نے اس کی لاش کو دفنانا بھی گوارا نہ کیا اور اسے اٹھوا کر ایک ویرانے میں پھینکوا دیا، جہاں کچھ دنوں بعد اس کے جسم کی ہڈیاں دیکھنے کو ملنے لگی۔ اللہ بخش کے گھر لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ ان لوگوں میں موجود غلام رسول آگے بڑھا اور سغرا کے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ اب رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا بہن، اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا ہے، لیکن ہاں تم چاہو تو قانون کا سہارا لے کر اس جگیردار کو پھانسی کی سزا دلوا سکتی ہو۔ ایسا کرنے میں تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں۔ اتنا سن کر علم دین آگے بڑھا اور بولا، ارے جانے دیجئے میاں، تم تو اس گاؤں میں کسی کے رشتہ دار ہو اور یہاں نئے نئے آئے ہو۔ تم شکل و صورت سے ایک شریف انسان لگتے ہو اور عزت دار بھی ہو، اس لیے تم اس معاملے میں نہ پڑو تو اچھا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں، ذرا غور سے سنو۔ اس گاؤں کا جگیردار جو ہے نا وہ بہت ہی بڑا ظالم ہے، نام ہے اس کا حاکم علی۔ وہ ظالم غریبوں اور یتیموں کی زمینوں اور جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کرتا ہے، یہ اس کا پرانا پیشہ ہے، اور تو اور وہ جگیردار جب بھی چاہے کسی کو بھی موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ تو یہ گاؤں والے قانون کا سہارا کیوں نہیں لیتے؟ غلام رسول نے پوچھا۔ ارے میاں، ایسا کون بے وقوف ہے جو جان بوجھ کر حاکم علی کے خلاف قدم اٹھائے؟ اس کے خلاف چلنے والے کو موت کے منہ میں جانا پڑتا ہے۔ یہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک نوجوان حاکم علی کے خلاف بولا تھا، اس کے آدمیوں نے سر عام گاؤں میں اس کو پھانسی دے دی تھی۔ اس کی لاش کو اسی طرح ویرانے میں پھینکوا دیا تھا جس طرح اللہ بخش کی لاش کو پھینکوایا ہے۔ اس کے بعد اسی ڈر کی وجہ سے کوئی اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی بھی قدم نہیں اٹھاتا۔ اچانک سغرا اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، اس گاؤں کے لوگ بہت غریب ہیں اور بے بس بھی ہیں، ہم کبھی بھی ان ظالموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن آج بھی ہمارے دلوں سے یہی آواز نکلتی ہے کہ جس طرح وہ ظالم ظلم کرنے والوں پہ بے گناہ لوگوں کو مار رہا ہے، ٹھیک اسی طرح ایک دن اس کا بھی حال ہوگا۔ ایسا ضرور ہوگا، اوپر والے کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور ہماری بددعائیں ایک دن قہر بن کر ان ظالموں پر پڑیں گی۔ ادھر حاکم علی گول تکیے سے ٹیک لگائے کھلا ہنس رہا تھا۔ منشی جو اس کے کندھے دبا رہا تھا بولا، کیا بات ہے حضور، آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔
ہاں منشی، بات ہی کچھ ایسی ہے۔ ہم جب بھی کسی مظلوم پر ظلم کرتے ہیں تو کسی کی جرأت تک نہیں ہوتی کہ گاؤں کا کوئی آدمی ہمارے خلاف آواز اٹھا سکے۔ وہ تو ہے نا حضور، پر یہ تو بہت پرانی بات ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے گاؤں والوں کے دل میں آپ کا ڈر بیٹھا ہوا ہے، اور اس ڈر کا نام ہے حاکم علی۔ اتنا سن کر حاکم علی کے منہ سے ایک قہقہ پھوٹ پڑا۔ اچانک اندر گاموں بھی آ گیا۔ آپ کا غلام، آپ کا خادم، آپ کا نوکر حاضر ہے۔ دیکھو گاموں، تم ہمارے بہت پرانے نوکر ہو اور ہمیشہ اچھی خبر ہی سناتے ہو۔ مجھے پوری امید ہے کہ آج بھی کوئی اچھی ہی خبر سناؤ گے۔ نہیں سردار صاحب، آج اچھی خبر نہیں ہے، بہت ہی بری خبر ہے۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ کون بدنصیب ہے جس کی موت آئی ہے؟ حاکم علی یکدم اٹھ کھڑا ہوا اور غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہ روڈ کے ساتھ والی زمین جو ہے جہاں آپ بہت بڑی فیکٹری بنانا چاہتے ہیں، دراصل مسجد کے مولوی حسین کا دعویٰ ہے کہ وہ اس زمین پر مدرسہ بنانا چاہتا ہے جہاں گاؤں کے بچے اردو اور دین کی تعلیم حاصل کریں گے۔ اس کمینے کی یہ ہمت کہ ہمارے خلاف چل رہا ہے، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے ہی لمحے مولوی حسین کو دلاور علی اور بختیار علی پکڑ کر حاکم علی کے سامنے لے کر آ گئے۔ جگیردار صاحب، یہ کیا مذاق ہے؟ کیوں مجھے یہاں لایا گیا ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ اچانک سکندر علی گرجتی ہوئی آواز میں بولا۔ بکواس بند کر مولوی، ابھی تجھے پتہ چل جائے گا۔ حاکم علی غصے سے دانت پیستے ہوئے بولا۔ تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی مولوی کہ تو ہماری زمین پر مدرسہ بنانے کا خواب دیکھ رہا ہے؟ ارے آپ نے تو اس زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا، اور زمین نہ آپ کی ہے اور نہ میری، بلکہ وہ زمین سرکار کے نام ہے، اور اب سرکار نے اس پر مدرسہ بنانے کا آرڈر مجھے دے دیا ہے۔ یہ دیکھیے آرڈر کے کاغذات۔ مولوی نے کاغذات نکال کر ان کے سامنے کر دیا۔ اور اب آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھ مولوی، اگر تجھے اپنی زندگی پیاری ہے تو اس زمین کو بھول جاؤ، ورنہ تجھے پچھتانا پڑے گا۔ ارے زمین کو کیسے بھول جاؤں جہاں پر بہت بڑا مدرسہ بنانے کا خواب کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ اس زمین کو بھول جاؤں، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میں اس زمین پر مدرسہ بنانے کا خواب تمہارے ساتھ ہی ختم کر دوں گا۔ مجھے اپنی موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج میں مروں گا تو کل تم کو بھی مرنا پڑے گا۔ اتنا سن کر حاکم علی نے زوردار تھپڑ مولوی کے منہ پر جڑ دیا۔ اسی لمحے بہادر علی پٹرول کا گیلن لے کر آ رہا تھا۔ حاکم نے اس کے ہاتھ میں پٹرول دیکھا تو چیختے ہوئے بولا، پٹرول کو کہیں اور لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر لے آؤ میرے پاس، اور مولوی کے اوپر چھڑک دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنا رخ موڑا اور مولوی کی طرف ہو لیا اور اس پر پٹرول چھڑکنے لگا۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ دلاور علی اور بختیار علی نے اسے پکڑ رکھا تھا، اور سارا پٹرول مولوی پر چھڑکنے کے بعد تینوں اسے دور ہٹ گئے، اور حاکم علی نے ماچس کی تیلی جلا کر مولوی کے اوپر پھینک دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مولوی کی دردناک چیخیں فضا کو چیرتے ہوئے دور دور تک جا رہی تھی۔ مولوی مسلسل آگ کی لپیٹ میں جل رہا تھا، اور اب وہ ظالم لوگ وہاں سے چلے گئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مولوی کی لاش آگ میں جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئی، اور اس راکھ سے اٹھنے والا دھواں آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ یکدم کہیں سے آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، اور تیز آندھی چلنا شروع ہو گئی، اور زور زور سے درخت ہل رہے تھے، اور بجلی بھی بار بار کڑک رہی تھی۔ پھر اچانک طوفان کا زور ٹوٹا اور برسات شروع ہو گئی۔ ادھر ہائی وے پر موٹر سائیکل دوڑے بہادر علی چلا آ رہا تھا۔ تیز بارش کی وجہ سے اس کے سارے کپڑے گیلے ہو چکے تھے، اور موٹر سائیکل بھی بھیگ چکی تھی۔ اچانک ہی اس کی موٹر سائیکل خود بخود رک گئی۔ اس نے کئی بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن موٹر سائیکل سٹارٹ نہ ہو سکی۔ لگتا ہے ٹینکی میں پانی چلا گیا ہے۔ اس ساری کو بھی اسی وقت خراب ہونا تھا، اس نے غصے بھرے لہجے میں کہا، اور ایک لات موٹر سائیکل کو ماری۔ ادھر ادھر دیکھا تو بڑے زور و شور سے بارش اور ساتھ آندھی چل رہی تھی۔
بہادر علی موٹر سائیکل کی ٹینکی ادھر ادھر ہلا رہا تھا اور آسمان پر بجلی بار بار کڑک رہی تھی۔ اس لمحے دور ہی سے لمبے تڑنگے قد والا ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے پاؤں سے لے کر سر تک سیاہ لباس پہنا ہوا تھا، صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی اور قد نہایت ہی لمبا تھا۔ یہ شخص لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا آ کر ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ اس نے سامنے روڈ کی طرف دیکھا کہ بہادر علی اپنی موٹر بائیک کو سٹارٹ کر رہا تھا۔ درخت کے نیچے کھڑا وہ شخص جس نے جوں ہی درخت پر اپنا ہاتھ رکھا تو یہ درخت آہستہ آہستہ گرتا ہوا موٹر سائیکل سمیت بہادر علی کے اوپر آ گیا۔ اس کے منہ سے چیخ بھی نہ نکل سکی اور درخت کے نیچے دب گیا۔ اس وقت بہادر علی کی سانسیں آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اس لمحے وہ شخص بہادر علی کے سر پر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے لمبے لمبے ہاتھ بہادر علی کے پیٹ پر رکھ کر آہستہ آہستہ اپنی جانب کھینچنا شروع کر دیا۔ اب بہادر علی کی سانسیں آہستہ آہستہ نکل رہی تھی۔ اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے جب اس کے دونوں ہاتھ اس کے منہ تک آ گئے تو بہادر علی چیخا، اللہ بخش تم! اس کے ہی ساتھ اس کی آخری سانسیں نکل چکی تھی۔ اب بہادر علی مر چکا تھا۔ اس سائے کے منہ سے کہکے بلند ہونے لگے اور پھر اس نے اس کے پیٹ میں ہاتھ ڈال کر اس کی آنتڑیاں باہر کھینچ لی اور کہکے لگاتا ہوا غائب ہو گیا۔ اسی وقت یہاں پولیس کی گاڑی اور کچھ لوگ جمع ہو گئے۔ پولیس اور لوگوں نے مل کر بہادر علی کی لاش پر سے درخت ہٹا کر ایک طرف کر دیا۔ سب لوگ درخت ہٹانے کے بعد بہادر علی کی لاش کو دیکھنے لگے۔ بہادر علی کی موٹر سائیکل تو بری طرح ٹوٹ پھوٹ گیا تھا اور بہادر علی لاش سے خون بہتا ہوا بارش کے پانی میں مل رہا تھا۔ انسپکٹر نے اپنی ٹوپی اتار کر آسمان کی طرف نظریں دوڑائیں تو آسمانی بجلی بار بار کڑک رہی تھی۔ ہوا اور بارش بھی مسلسل چل رہی تھی۔ ٹھنڈی آہ لینے کے بعد انسپکٹر بولا، لگتا ہے اس کی موت تیز آندھی سے درخت گرنے کے کارن ہوئی ہے، لیکن اس کے جسم سے آنتڑیوں کا نکلنا یوں لگتا ہے جیسے کوئی ایسی چیز نے اس کو مارا ہے جو درندہ ہو۔ اس کے چہرے پر خراشوں کے نشان ہیں اور جسم ایسے جیسے اندر سے ہدیر دیا گیا ہے۔ یس سر، مجھے بھی یہی لگتا ہے، قریب کھڑے حوالدار نے کہا۔ کرمداد، یس سر، اس باڈی کو اٹھا کر گاڑی میں رکھو۔ دو پولیس اس کی لاش کو لے کر گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ یکدم ان کو ایک آواز سنائی دی، رکو، میری لاش کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ اسے یہاں ہی رہنے دو، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ اس کی لاش کو گاڑی میں رکھ چکے تھے اور گاڑی بھی سٹارٹ ہو چکی تھی، باقی لوگ بھی وہاں سے چلے گئے تھے۔ واقعی میں مر چکا ہوں۔ بہادر علی کی روح جو ایک طرف کھڑی ان سب کو دیکھ رہی تھی، پکار رہی تھی، وہ سوچنے لگی۔ اب وہ ہر کسی کو پکار رہی تھی کہ رکو، مجھے بھی ساتھ لے چلو، لیکن کوئی بھی اس کی آواز نہ سن رہا تھا۔ پھر وہ پیدل ہی چل پڑا۔ چلتے چلتے جب یہ روح ویران جگہ پر گئی تو اچانک اس کی نظر شمال کی طرف پڑی۔ یہ دیکھ کر رک گیا کہ شمال کی طرف وہی سایہ چلا آ رہا تھا، پاؤں سے لے کر سر تک سیاہ لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ شخص چلتے ہوئے بہادر علی کی روح کے پاس پہنچ گیا۔ روح نے یہ دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ یہ تو وہی ہے جس نے مجھے مارا ہے، میری جان لی ہے، مجھے دنیا سے دور کیا ہے۔ اس کے لبوں پر کہکے تھے۔ وہ سایہ اس کو دیکھ کر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ جس طرح تم کو مارا ہے اسی طرح ان سب کو مار دوں گا جنہوں نے ظلم کی انتہا کر رکھی ہے۔ انہوں نے مجھے مارا ہے اور میں ان کے لیے عبرت بن جاؤں گا۔ ہاں، میں ان کے لیے عبرت بن جاؤں گا۔ بنگلے سے باہر کچھ گاڑیاں اور موٹر سائیکل وغیرہ کھڑے تھے اور اندر بڑی حیثیت والے لوگ بہادر علی کی لاش پر افسوس کر رہے تھے۔ سکندر، دلاور اور بختیور اس کی لاش پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ منشی اور گاموں کی آنکھیں بھی اشک بار تھیں اور رونے والے تو مسلسل اس کی لاش پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ اسی لمحے دروازے کی چوکھٹ پر ملک الموت آ کھڑا ہوا اور سامنے لاش پر رونے والے لوگوں کی طرف دیکھ کر افسوس کرتے ہوئے بولا، میں بار بار آؤں گا، ایک ایک کر کے تم سب کی روح قبض کروں گا، تم سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، بہت ہی بھیانک موت تم سب کو دوں گا۔
اتنا کہہ کر وہ سایہ وہاں سے چلا گیا۔ رونے کی آوازیں پورے حال میں گونج رہی تھی۔ اچانک حاکم علی بھی یہاں آ گیا اور ان سب کو روتا ہوا دیکھ کر وہ غصے سے بولا، بند کرو یہ رونا دھونا، شیر ہو کر تم لوگ بزدلوں کی طرح روتے ہو، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، ذرا عقل سے کام لو۔ اتنا کچھ سننے کے بعد انہوں نے رونا دھونا بند کر دیا۔ منشی جی حضور، اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ اور پھر کفن کا انتظام کر دیا گیا اور اس کو قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ دلاور علی کمرے میں بیٹھا کچھ رقم گن رہا تھا۔ یکدم منشی ادھر آن ٹپکا اور سامنے رقم گنتی ہوئی دیکھ کر اچھلنے لگا۔ چھوٹے جگیردار صاحب، منشی نے دھیرے سے پکارا۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو منشی اس کی رقم کو دیکھ کر خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ اے منشی، کیا بات ہے؟ یہ بیوقوفوں کی طرح دانت کیوں نکال رہے ہو؟ اس نے ساری رقم اکٹھی کر لی۔ چھوٹے جگیردار صاحب، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں؟ ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ اتنی ساری رقم آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ تیرے باپ کے گھر سے آئی ہے۔ کیا میرے پاس اتنی رقم نہیں ہو سکتی؟ گدھا کہیں کا، ایک دوں گا کان کے نیچے۔ اوہو، اب غصہ تھوک دیں چھوٹے جگیردار صاحب۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں کیسے آئے ہو؟ کوئی ناگری صاحب آئے ہیں آپ سے ضروری کام کے سلسلے میں۔ ناگری صاحب، اس نے اپنے دل میں نام دہرایا اور شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اچھا تم جاؤ اور اسے یہاں بھیج دو۔ چھوٹے جگیردار صاحب، اتنا کہہ کر منشی اپنی انگلیوں سے پیسوں کا اشارہ کرنے لگا۔ اس کا یہ اشارہ دیکھ کر دلاور علی نے اس سے 10 روپے کا نوٹ نکال کر دیا۔ یہ لو اور جا کر اسے اندر بھیج دو۔ یہ کیا صرف 10 روپے؟ اس نے 10 روپے جھٹ سے واپس لے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، 10 روپے میں ہی گزارا ہو جائے گا۔ منشی نے پھر سے وہ نوٹ لے لیا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر جانے کے بعد ناگری صاحب اندر آ گئے۔ آئیے ناگری صاحب آئیے۔ دلاور علی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے بیٹے بیٹھے رہو، کیوں اتنی تکلیف کر رہے ہو؟ اس کے بعد دونوں ہی آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ ناگری صاحب نے اپنی جیب سے بہت بڑی رقم نکال کر اس کے سامنے رکھ دی اور دلاور صاحب، یہ رہا پورا 1 لاکھ روپیہ۔ رقم دیکھ کر دلاور علی کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اب آپ اس رقم کو سنبھال کر رکھنا اور باقی کا 2 لاکھ روپیہ بعد میں دیکھ کر وہ زمین اپنے نام کروا لوں گا۔ ٹھیک ہے ناگری صاحب، جیسے آپ کی مرضی۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، وہ یہ کہ آپ کو مجھ پر کیسے یقین آ گیا؟ ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ دلاور صاحب؟ آپ جیسا شریف اور ایماندار انسان ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ مجھے آپ پر پورا یقین ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے ناگری صاحب، جب آپ باقی کے 2 لاکھ روپے دے دیں گے تو اس وقت سرکاری کاغذات پر سائن کر کے وہ زمین آپ کے نام کر دوں گا۔ دلاور نے کہا، اچھا اب مجھے اجازت دیں، چلتا ہوں۔ ارے اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ابھی چائے وغیرہ تو پی کر جائیں۔ دلاور صاحب، میری چائے آپ پر ہدار رہے گی، اگلی بار جب آؤں گا تو پھر پیوں گا۔ اب مجھے ذرا دیر ہو رہی ہے، ضروری کام ہے، اللہ حافظ۔ اتنا کہہ کر ناگری صاحب چلے گئے اور اس کے بعد جانے کے بعد دلاور علی چمکتی ہوئی آنکھوں سے 1 لاکھ کی رقم کو دیکھے جا رہا تھا۔ چوہا جال میں پھنس گیا ہے، اتنا کہہ کر دلاور علی مارے خوشی کے قہقہے لگائے جا رہا تھا۔ ایک درخت کے نیچے کچھ گاؤں والے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ باتوں کے دوران ہی علم دین نے پوچھا، بھائی فضل دین، تم سناؤ، اپنی بچی کا بیاہ کے بارے میں کچھ سوچا ہے یا نہیں؟ ہاں بھائی، بیاہ تو کرنا ہے اس کا، لیکن ابھی وہ بچی ہے، 18 سال کی عمر ہے اس کی۔ یہ بھی کوئی عمر ہوتی ہے؟ ابھی تو میں اس کو 5-7 سال اپنی نظروں کے سامنے رکھوں گا۔ جی نہیں چاہتا کہ اپنے دل کے ٹکڑے کو کسی اور کے حوالے کر دوں۔ اتنا سن کر علم دین کوئی جواب نہ دے سکا۔ فضل دین کی باتیں سن کر غلام رسول بولا، بھائی بیٹیاں ہر باپ کو پیاری ہوتی ہیں، لیکن اس کو 5 سال بٹھانے سے پہلے تم نے کچھ سوچا ہے یا کہ نہیں؟ معاشرے والے کیا سوچیں گے؟ فلاں گھر کی بیٹی ابھی تک جوان ہے، دیکھنے والے تو یہی کہیں گے کہ لگتا ہے کہیں رشتے کی بات نہیں بن رہی۔ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے دیکھنے والے۔ اس میں بدنامی کسی کو ہوتی ہے؟ ماں باپ کی۔ ہاں، اور کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، جب کسی گھر کی بیٹی جوان ہو جائے تو فوراً اس کا نکاح کر دینا چاہیے،
ورنہ جتنے ہی سال ماں باپ نے اپنی بیٹی کو بٹھایا تو اتنے ہی سال کا گناہ ان کے سروں پر سوار رہے گا۔ جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی اس وقت اس کی عمر پورے 16 سال کی تھی۔ آج اس کی شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں۔ اب وہ ایک بچی اور ایک بچے کی ماں بھی ہے۔ یہ بات یہیں آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ فضل الدین تمام باتیں سننے کے بعد سب لوگ یہی کہنے لگے، غلام رسول کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ ٹھیک کہتا ہے، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فضل الدین کوئی جواب نہ دے سکا، خاموشی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ غلام رسول بولا، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے فضل الدین۔ سب کچھ سننے کے بعد فضل الدین بولا، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو غلام رسول، میں کل ہی جا کر اپنے بھائی سے بیٹی کے رشتے کے لیے بات کروں گا۔ ابھی اس نے بات ختم ہی کی تھی کہ اچانک یہاں گامو آ ٹپکا۔ اس نے ہاتھوں میں حقہ اٹھایا ہوا تھا۔ درخت کے نیچے یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا اور حقہ کھینچنے لگا۔ گامو کو دیکھ کر سب کے موڈ خراب ہو گئے۔ ان سب کی کیفیت دیکھ کر گامو بولا، بھائی کیا بات ہے، مجھے دیکھ کر تم سب کے موڈ خراب ہو گئے ہیں، کیا مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا؟ اب آ گئے ہو تو خاموشی سے بیٹھے رہو، ایک تو تم بولتے بہت ہو۔ علم دین نے اتنا کہہ کر سر جھٹک دیا۔ غلام رسول بولا، گامو کیا حال ہے تمہارا، تمہاری طبیعت کیسی ہے اور کہاں سے آ رہے ہو؟ گامو نے کہا، حقے کا کش لگایا اور منہ سے دھواں نکالتے ہوئے بولا، وہ ہے نا ہمارے سردار حاکم علی، ہمارے تو نہیں تمہارے ضرور ہوں گے۔ علم دین نے اس کی بات کاٹ کر کہا اور منہ دوسری طرف کر لیا۔ دیکھ علم دین، تم خاموش رہو، میں تم سے بات نہیں کر رہا۔ اچانک فضل الدین بیچ میں بولا، دیکھو گامو، تم اس گاؤں میں رہنے والے ہو، اس لیے تمہیں سمجھانا ہمارا فرض ہے۔ یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو، اس گاؤں کا جاگیردار حاکم علی گاؤں والوں پر انتہائی ظلم کرنا چاہتا ہے اور کئی بے گناہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی تم اس کے ہاں نوکری کرتے ہو۔ اچانک علم دین بیچ میں بولا، ارے یہ اس کے ہاں نوکری سے زیادہ ان لوگوں کی خوشامد کرتا ہے، تلوے چاٹتا ہے، لگتا ہے تمہیں موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ جاگیردار سے کہہ کر اتنا سن کر فضل الدین نے علم دین کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ارے گامو، تم ایک دم غصہ ہی کر گئے ہو، جانے دو، اس غصے کی غلطی ہوگی، اس سے منہ سے ایسی بات نکال بیٹھا ہے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، سمجھا دینا اس کو، جب اگلی بار ملے تو سوچ سمجھ کر مجھ سے بات کرے۔ اب گامو خوشی سے مسکرا دیا، آخر ہم بھی تو کوئی عام آدمی نہیں ہیں۔ ہاں ہاں، گامو خوشی کے مارے کہکے لگاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ دیکھا علم دین کیسے یہ اکڑ رہا تھا۔ فضل الدین نے کہا، جب تک جاگیرداروں کا ہاتھ اس کے کندھے پر ہے یہ اسی طرح اپنی اکڑ دکھائے گا۔ ہاں علم دین، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، ورنہ اس بزدل کے سامنے کتا بھی بھونک پڑتا تو اس کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں۔ علم دین چونکا غلام رسول سے مخاطب ہو کر بولا، اس گاؤں میں آپ نئے نئے آئے ہیں، یہاں کے ماحول سے آپ ناواقف ہیں، ایسے لوگوں کے منہ لگنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا چاہیے۔ ہاں علم دین بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، بلکہ میں بھی یہی کہوں گا، ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ یہ شخص ظالم جاگیردار کے بہت بڑا چمچہ ہے، ادھر کی بات ادھر کر کے گاؤں کے کسی نہ کسی شخص کو جاگیردار کے جال میں پھنسا دیتا ہے اور پھر وہ اس کے ہاتھوں بے گناہ مار دیا جاتا ہے۔ فضل الدین کی باتیں سن لینے کے بعد وہ غلام رسول بولا، پھر تو یہ گامو جاگیردار کا بہت بڑا چغل خور ہوا۔ اچانک مسجد سے اذان کی آواز آنے لگی، لو بھی نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلیے آپ لوگ بھی میرے ساتھ نماز پڑھیے۔ ہاں ہاں بالکل بالکل۔ پھر علم دین اور فضل الدین غلام رسول کے ساتھ چل دیے۔ وہاں کچھ لوگ اور بھی موجود تھے جو نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نماز ادا کرنے کے بعد غلام رسول اپنے گھر آ گیا۔ یہ لیں آپ کے 2 لاکھ پورے ہو گئے ہیں، ناگرین نے دلاور علی کو کہا اور کاغذات اس کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے 2 لاکھ ہاتھ میں پکڑ لیے اور ایک طرف چلا گیا، اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ ناگری اس کے ہاتھوں میں پستول دیکھ کر کانپ گیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہی جو مجھے کرنا چاہیے، اب ان پیسوں کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی کا کھیل بھی ختم۔ اتنا کہہ کر اس نے اس پر فائر کر دیا، جس کی گونج پوری حویلی میں گونج گئی۔ اس کی موت کے ساتھ ساتھ دلاور علی کے کہکے بھی گونج رہے تھے۔ ایک شراب کا
گلاس اس نے اپنے حلق میں ڈالا اور منشی سے کہا اس کی لاش کو کہیں باہر پھینک دو۔ وہ اس کی لاش کو لے کر باہر چلا گیا اور وہ شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا تھا کہ اس کے سامنے ایک سیاہ سایہ آ گیا۔ اس نے دلاور علی کو پکڑ لیا۔ اس کی ہیبت ناک شکل دیکھ کر وہ کام کر رہ گیا۔ اس کے منہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا اللہ بخش تم۔ اس کے بعد اس کے حلق سے چیخیں نکلنے لگی، لیکن ان چیخوں کو سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ اس کی چیخیں اس کے حلق میں ہی دب گئیں۔ اس کے سامنے وہ سب چہرے گھومنے لگے جن پر اس نے ظلم ڈھائے تھے۔ اس کے بعد اس کی لاش ایک جگہ فرش پر موجود تھی۔ سائے کے منہ سے کہکے پھوٹ رہے تھے۔ اس نے اس کے پیٹ میں ہاتھ ڈال کر اس کی آنتڑیاں باہر کھینچ لیں اور ان کو ہاتھ میں پکڑے کہکے لگائے جا رہا تھا، اور پھر کہکے لگاتا ہوا وہ غائب ہو گیا۔ جاتے جاتے اس کے منہ سے وہی باتیں گونج رہی تھی، میں ان ظالموں کے لیے موت بن گیا ہوں، ایک ایک کر کے سب کو مار دوں گا، اور ایسی موت ماروں گا کہ ان کی موت کو دیکھ کر ہر کوئی کانوں کو ہاتھ لگائے گا۔ میں ان کے لیے عبرت بن جاؤں گا، ہاں میں ان کے لیے عبرت بن جاؤں گا۔ اس کی موت پر حویلی میں کوہرام برپا تھا۔ خود حاکم علی بھی آج رو دیا تھا۔ کفن پہنے دلاور علی بالکل اکڑا مرا پڑا تھا۔ پورا کفن اس کے خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ ایک خوفناک خاموشی وہاں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کو دفنا دیا گیا۔ یہ کون ہو سکتا ہے جس نے میرے 2 پیاروں کو مارا ہے؟ میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں اس کا خاتمہ کر دوں گا، لیکن وہ اندر کمرے میں کیسے گھس جاتا ہے؟ وہ کسی کو نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ حاکم علی ایک جگہ انہی سوچوں میں کھویا ہوا تھا، اور پھر یکدم اس کو خیال آیا، لوگ کیا کہیں گے کہ حاکم علی پریشان ہو گیا ہے، وہ اندر سے ٹوٹ گیا ہے۔ نہیں، میں کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ میں موت سے لڑ سکتا ہوں، ہاں میں موت سے لڑ سکتا ہوں۔ جہاں اس کی موت پر حویلی سوگ طاری تھا، ویسے ہی گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ ان کے ظلم کی انتہا ہونے والی ہے۔ وہ جلد ایسی ہی موت مرنے والے ہیں جس طرح وہ دوسروں کو مارتے تھے۔ اب ان کے دلوں میں کچھ سکون تھا کہ جو کوئی بھی ہے، جو بھی ان کی جانیں لے رہا ہے، وہ گاؤں والوں کا ہمدرد ہے۔ سردار جی، گامو بولا۔ ہاں بولو گامو، بول، کیا کہنا چاہتا ہے تو؟ یہ علم دین اور فضل دین آپ کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں۔ وہ شاید بھول گئے ہیں کہ آپ کسی کی بھی اونچی آواز کو برداشت نہیں کر سکتے، اور جو کوئی بھی بولے اس کی سانسیں چھین لیتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ گاؤں والوں کو بھڑکا رہے ہیں۔ گامو کی یہ بات سن کر وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ ان کی یہ ہمت کہ میرے بارے میں ایسی باتیں کریں۔ ساتھ ہی اس نے سکندر کو بلایا اور کہا، علم دین کی زندگی کی آج کی رات آخری ہونی چاہیے۔ سکندر کے منہ سے ایک کہکا نکلا اور بولا، ایسا ہی ہوگا۔ اور پھر ایک بھیانک موت علم دین کے لیے تیار تھی۔ انہوں نے اس کی حویلی میں بلا کر ایسی موت مارا کہ اس کی روح تک کانپ گئی۔ اس کی لاش کو دور ویرانے میں پھینک دیا گیا، اور سکندر اس کی موت پر جشن منانے کے لیے شراب کا گلاس ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا، اور اب تک 3 گلاس شراب پی چکا تھا۔ اب چوتھا تھا جو وہ پکڑے ہوئے تھا کہ اس کو اپنے سامنے ایک سیاہ سایہ دکھائی دیا۔ اس کو دیکھتے ہی اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس نیچے گر گیا، کرچیوں میں بٹ گیا۔ اس نے بھاگنا چاہا، لیکن سایہ نے اس کی گردن پکڑ لی اور دیوار کے ساتھ دے مارا، اور چہرے پر سے نقاب ہٹا دیا۔ اللہ بخش تم۔ اس کے منہ سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ اس کے بعد وہ کچھ بھی بول نہ سکا۔ سایہ نے اس کو بولنے کی کوئی بھی موقع نہ دیا۔ اس کی سانسیں رک چکی تھی، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، پیٹ پھٹا ہوا تھا، اور فرش اس کے خون سے تر تھا۔ وہ سایہ غائب ہو چکا تھا۔ دوسرے دن پھر حویلی میں کوہرام برپا تھا۔ سکندر کی موت نے سب کو افسردہ کر دیا تھا۔ بختیور علی پر ایک سکتہ طاری تھا۔ اس کو یوں لگ رہا تھا کہ کوئی اس کو مارنا چاہتا ہے۔ اس کو حویلی سے خوف آنے لگا۔ اس کو ہر طرف وہی سایہ دکھائی دے رہا تھا جو موت بن کر ان کے اوپر ناچ رہا تھا۔ وہ کون تھا کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ہاں اگر کوئی جانتا تھا تو وہ مرنے والا ہوتا تھا۔ وہ بھی اس کو آخری بار دیکھتا تھا۔ اس کے بعد اس کی سانسیں رک جاتی تھی۔ بختیور علی، میں اب بھی کہتا ہوں کہ لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دو۔
ورنہ تم بھی ویسی ہی موت مرو گے جیسے تمہارے پچھلے مرے ہیں۔ فضل الدین نے حویلی کے گیٹ کے سامنے بختیار علی کو پریشان دیکھ کر کہا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ تمہاری یہ ہمت کہ تم مجھے ایسا کچھ کہو، میں تم کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم کو بھی ایسی ہی موت ماروں گا جیسی موت علم دین مرا ہے۔ پھر کیا تھا، رات ہوتے ہی اس کے آدمی فضل الدین کو اٹھا کر حویلی لے آئے اور اس کو ایسی موت مارا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس کو مارنے کے بعد اس کو یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کی موت ہونے والی ہے، وہ بھی اس سائے کے ہاتھوں مرنے والا ہے جس نے میرے بھائی اور چچا کو مارا ہے۔ یہ میں نے کیا کر دیا ہے؟ وہ ڈرے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اس کو کچھ بھی نہ ہوا۔ 2 دن تک وہ سو نہ سکا۔ موت کا خوف اس پر پوری طرح سوار تھا اور موت بھی اس کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ وہ اپنے بستر پر موجود تھا کہ سامنے والا دروازہ خود بخود کھل گیا اور پھر اس کو ایک سیاہ سایہ دکھائی دیا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ چیخنے والا تھا کہ اس نے اس کے منہ میں ہاتھ ٹھونس دیا۔ نہیں بختیار علی، نہیں، اب تو کچھ بھی نہیں بول سکے گا، تیری زندگی کا بھی کھیل ختم ہو گیا ہے، تو بھی ویسی موت مرے گا جس طرح دوسرے مرے ہیں، ایک ایک کو مار دوں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے اس کی سانسیں کھینچ لی اور وہ تڑپ گیا۔ اس کے بعد اس کے پیٹ میں ہاتھ ڈال کر اس کی آنتڑیاں باہر کھینچ لی۔ پورا بستر اس کے خون سے سرخ ہو گیا، اس پر اس کی مردہ لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کی موت کے بعد حاکم علی ٹوٹ کر رہ گیا، جبکہ گاؤں والوں میں خوشی کا جشن تھا، وہ بہت خوش تھے اور ان کے چہروں پر رونقیں ابھر آئی تھیں۔ جس طرح حویلی والے گاؤں والوں کی موت پر کہکے لگاتے تھے، اسی طرح گاؤں والے بھی ان کی موت پر کہکے لگا رہے تھے۔ حویلی میں ایک کہرام برپا تھا۔ حویلی کی عورتیں بھی کانپ کر رہ گئی تھیں، وہ جانتی تھیں کہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ جو حویلی میں ہوتا تھا وہ سب دیکھتی تھیں، لیکن کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ ان کا رستہ روکتی، بلکہ ان کے دل بھی سخت ہو گئے تھے، وہ بھی ظلم میں برابر کی شریک تھی۔ حویلی سنسان دکھائی دینے لگی، حاکم علی خاموش رہنے لگا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ جو کچھ وہ کر رہا تھا اس کا انجام بھی پاتے جا رہا ہے۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس کو یوں لگا جیسے اس کے کمرے میں کوئی آیا ہے۔ وہ ڈر گیا، ادھر ادھر دیکھا، لیکن اس کو کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ لیکن پھر اس کو یوں لگا کوئی اس کے کمرے میں ہے۔ اس نے دیکھا تو ایک طرف اس کو اللہ بخش دیوار کے ساتھ کھڑا دکھائی دیا۔ اللہ بخش، تم کو تو ہم نے مار دیا تھا، اور تم، اس کے منہ سے ایک کہکا بلند ہوا، ہاں تم نے مجھے مار دیا تھا، میں مرا ہوا انسان ہوں، لیکن تم لوگوں کے موت بنا یہاں حویلی میں گھوم رہا ہوں۔ جب تک تم لوگوں میں ایک بھی زندہ ہے مجھے بھلا کیسے سکون مل سکتا ہے؟ مجھے تو سکون تم لوگوں کی موت پر پہنچ سکتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دوں گا، سو میں نے کر دیا، اب تیری باری ہے۔ ہاں حاکم علی، اب تیری باری ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ نہیں اللہ بخش، تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ کانپتے ہوئے بولا، لیکن اللہ بخش کے ہاتھ اس کی گردن کو اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں، دھیرے دھیرے اس کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی اللہ بخش کے منہ سے کہکے گونجنے لگے اور وہ حویلی سے باہر نکل آیا۔ ایک پھونک اس نے حویلی کی طرف منہ کر کے ماری، حویلی کو آگ لگ گئی، اور آگ ایسی لگی کہ اس کو کوئی بھی بجھا نہ سکا۔ جو بھی اس میں موجود تھا سب ہی آگ میں جلنے لگے۔ ان میں گاموں بھی تھا، اور وہ سب بھی تھے جو ان کے اشاروں پہ چلتے تھے، جو گاؤں والوں کو پکڑ پکڑ کے ان کے سامنے لاتے تھے اور ان کی موت کا تماشا دیکھتے تھے۔ حویلی کی آگ نے پورے گاؤں کو روشن کر دیا تھا۔ لوگوں کے چہروں پر خوشی کی لہر موجود تھی، اور پھر سب لوگوں نے دیکھا کہ کوئی انسانی جسم اوپر ہوا میں اڑتا ہوا بلند ہو رہا ہے۔ ان سب نے اس کو پہچان لیا تھا، وہ اللہ بخش تھا، ہاں اللہ بخش، جس کو بے قصور مارا گیا تھا۔